जी हाँ नाजरीन, वीडियो तो आप प्ले कर चुके हैं। मुझे ये भी मालूम है कि सोशल मीडिया पे बस अभी इस वक्त आप वीडियो जो ये प्ले कर चुके हैं, तो आपके हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, तो पैकेज भी हो, फेसबुक भी हो या यूट्यूब, कोई भी आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो आपका एक एक मिनट कीमती है। ये भी मैं समझता हूँ। हर बंदा ये सोचता है यार ये वीडियो देख रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो तो बड़ी लंबी है और ये देख के आखिर में ये हो कि बंदा ही बेकार निकला। तो ये बड़ी टेंशन होती है। तो इसलिए मैं आपको वजाहत से पहले ये बता दूं कि आप ये वीडियो आगे मजीद देखेंगे या नहीं देखेंगे, आपके लिए मुफीद है या नहीं है, तो ये पहले आप जान लें, ताकि आपके लिए जो कीमती वक्त है वो आप अपने वो वक्त यहाँ पर ज़ाय ना करें, अब कोई और वीडियो देख लीजिए। तो ये मैं हमेशा जो भी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसमें मैं ये पहले बता देता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आपसे। तो आपकी अगर दिलचस्पी है तो प्ले कर लीजिए, मजीद इस वीडियो को आगे देखें, नहीं तो आप अपनी पसंद की वीडियो आगे भी देख सकते हैं। तो ये मैं ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, ये वीडियो आप क्यों प्ले कर रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, इस मौजू पे हज़ारों वीडियोज़ और भी हैं। शायद आप देख चुके होंगे, ज़ाहिर आपकी दिलचस्पी है तभी तो आप ये वीडियो प्ले कर रहे हैं। देखिए, उलमा ने, अकाबिरीन ने, मुफस्सिरीन ने और बड़ी बड़ी कुतुब भी हैं, मौजूद हैं इस वक्त लाइब्रेरी में। शायद आप वो भी देख चुके होंगे। अलामत क़यामत, क़ुर्ब क़यामत, ज़ुहूर महदी, कब, कौन, कहाँ, किस वक्त, और ख़ुरूज दज्जाल, नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम और किस सन में। और वीडियो थंबनेल आप बड़े गौर से देखते होंगे, सुनते होंगे, उसमें भी बहुत कुछ लिखा होता है सामने से। फ्रंट जब आप डिस्प्ले पे जो थंबनेल देखते हैं तो बड़ी बातें उसके सामने, कभी ज़ुहूर महदी अभी होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। इस तरह की वीडियोस आप देख चुके हैं। अहादीस की रोशनी में ऐसे भी वीडियोस आप देख चुके होंगे जो बिल्कुल अपनी तरफ से कोई बात ऐड नहीं करते, बस अहादीस शरीफ में। तो ये जो वीडियो है, अब इस मौजू पे जो आप ये वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो अगर मैं ये कहूँ तो मेरा ख्याल है ये मैं गलत नहीं कहूँगा, इस मौजू पे यूट्यूब चैनल के ऊपर शायद आपको मज़ीद वीडियोस कहीं ना। जी हाँ, आप कहेंगे यार आप तो बड़े दिल वाले लोग हैं, बड़ी बात कर दी आपने, ऐसे तो नहीं करना चाहिए थे। मैं बतौर तफाखुर कह रहा हूँ, कोई तकब्बुराना अंदाज हरगिज़ नहीं है, ना ये सोच है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ? मुझे पता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं इल्म के लिहाज से आगे हूँ और लोग पीछे हैं। जो उलमा हैं, देवबंदी अकाबिरीन के जो उलमा हैं, बरेलवी मकातब फ़िक़्ह जो उलमा हैं, अहले हदीस के जो यानी हदीस यानी जो गैर मुक़ल्लिदीन इनके जो उलमा हैं, तो माशाल्लाह बड़े समझदार हैं। और इल्म के लिहाज से तो मैं एक ये कहूँ कि बस समुंदर में चुल्लू भर भी उनके बराबर ना हो। बड़े इल्म रखते हैं और तक़वा भी है। मुझ में तो तक़वा है, ना परहेज़गारी है, ना इल्म है। लेकिन आपको पता है जब कोई मौजू हो, तो इस मौजू पे जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बस वो यही मौजू है। और उस पे क्लियर जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, उस वीडियो में जब आप वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में मज़ीद शिकायत या बाकी कुछ बातें पोशीदा हों, ढकी छुपी हों, और आप बात सुने तो आपको कोई बात समझ ना आए, तो ऐसी कोई बात नहीं रह जाती। फॉर एग्जाम्पल, आप डॉक्टर इसरार अहमद रहमहुल्लाह सुनते हैं वीडियोस, तो बड़े सुने होंगे आपने। इस मौजू पे बड़े डिटेल के साथ वो बताते हैं और बड़े अलामात क़यामत, क़ुर्ब क़यामत, ज़ुहूर महदी, यानी फितनों से बड़े उन्होंने अच्छे तरीके से आगाह किया है उम्मत को, और उनका एहसान है, मैं मानता हूँ। इल्म के लिहाज से शायद मैं कुछ भी ज़ीरो, तो बार के फिर भी वो सामने एक प्रोग्राम होता है, बात करते हैं, तो मौजू नहीं रखते, वो बात आ जाती है तो वो चला देते हैं। तो बाकी ज़ाहिर है जो बड़े लोग हैं उनका एक बड़ा सोच होता है, तो वो ये भी समझते हैं कि जो सामने वाले शायद वो बड़ी बातों को भी समझ जाते हैं। अब मैं जो नाक़िसुल इल्म हूँ, नाक़िसुल अक़ल हूँ, तो सामने वाला भी मैं समझता हूँ शायद ऐसा ही हो। तो जो मेरी तरह यूँ समझ लीजिए, जो एक सोच रखते हैं जो मेरे तरह हैं, तो उन्हें शायद मैं ही समझाऊँ तो ये अच्छा है, क्योंकि एक बंदा अपने जैसे को बड़े अच्छे तरीके से समझा सकता है, और वो अपने उनके जो लेवल के जो बंदे हैं वो बड़े गौर से समझते थे और इशारे में समझ लेते थे। मगर जो मैं और आप गबी किस्म के, शायद मैं और आप क्यों कह रहा हूँ, कहीं ऐसा हो कि आप बड़े आलिम हो, संजीदा हो, तो आप इसे नामुनासिब मत समझिएगा। यानी 100 अगर बंदे देख रहे होंगे
تو شاید ان میں سے ایک میرے جیسے بھی ہو، تو میرے مخاطب یعنی اس ویڈیو میں جو میرا مخاطب ہے شاید وہی ہو۔ تو باہر کیف اس لیے اس موضوع پہ آپ کو چاہیے کہ آپ یہ چینل بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ چینل ابھی سرچنگ میں نہیں ہے، آپ سرچ کریں شاید یہ ویڈیوز نہ مل سکیں، چینل بھی سرچنگ میں نہ آئے، تو یہ چینل سبسکرائب کر لیں، تو یہ آپ کے لیے صرف اس موضوع پہ صرف میں ہی ایک بندہ ہوں گا۔ جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھیں آپ خود دیکھ لیں گے، تو ظاہر ہے یہ ویڈیو بڑی ہے، تو آپ دیکھیں گے سنیں گے، آپ خود بھی پھر اگر نامناسب لگے آپ چینل انسبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس آپشن ہے۔ تو فی الحال چھوڑیں اس موضوع کو، مجھے یہ ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کی خیر خواہی کے لیے، تو آپ بعد میں بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں، ضرورت ہی نہیں ہے آپ نہ کریں تو اب بات کو میں جو موضوع جس پہ آپ نے جو تھمبنیل دیکھا ہوا ہے اس پہ بات کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں۔ ظہور مہدی، اگر یہ میں کہوں شروع میں تو اس پہ تھوڑا میں وضاحت کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ۔ جو کل ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں تو اس میں نے ظہور مہدی اور تیسری جنگ عظیم ملحمۃ الکبریٰ کے بارے میں تھوڑی تفصیل بتائی ہے، لیکن اس سیریز کو آگے بھی چلیں گے، بہت کچھ ابھی باقی ہے، انشاءاللہ امید کافی ہے جو کچھ میں جو کل کہہ چکا ہوں وہ کچھ باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، تو یہ بھی باتیں انشاءاللہ امید کافی آپ سمجھ چکے ہیں۔ مشکل نہیں، میں آسان الفاظ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی مشکل الفاظ نہ بولوں، اور یہ بھی معذرت کے ساتھ کیونکہ میری زبان لینگویج اردو نہیں ہے، تو تھوڑی اگر کوئی اس میں بات میں کوئی نامناسب الفاظ آپ کو لگے تو محسوس مت کیجیے گا، تو اتنا کچھ بولنا بھی میرے لیے بڑی سعادت والی بات ہے۔ باہر کہ پھر بھی دیکھیں، ظہور مہدی کے لیے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوں گا کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑیں، کہیں پہ نہ جائیں۔ ظہور مہدی کا جو تعلق ہے، جو لنک ہے، جو واسطہ ہے، وہ دار مدار مکمل سعودی عرب کی جو نیوز ہے، اور ڈائریکٹ کہہ تو صرف محمد بن سلمان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ذرا بات کو سمجھیے گا، روس یوکرین یعنی رشین اور یورپین یہ جو جنگ کریں گے، تیسری جنگ عظیم شروع ہو، یہ ہو وہ ہو، تو یہ باتیں شاید ہوتی رہیں گی اور آپ سنتے رہتے ہیں، اور یہ کل بھی میں یہ باتیں اس پہ تھوڑا بہت میں نے تیسری جنگ عظیم کے لیے بات مختصر وہ اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں، مگر پھر بھی ان چیزوں کا تعلق کم ہے، تیسری جنگ عظیم کا، یورپین جنگ، یہ دو لڑیں گے، تو زیادہ جو تعلق ہے وہ ہے سعودی عرب۔ صرف اس نیوز پہ توجہ دیں آپ، محمد بن سلمان پہ۔ مہدی کا تعلق یہاں سے ہے، مہدی کے علم یہاں سے اٹھتا ہے، مہدی کی کہانی یہاں سے چلتی ہے۔ وہ کیسے بتاتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رات ہے ماشاءاللہ، شبینہ ہے، بڑے دیہات میں ماحول ہے، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہلکی سی ہوا چل رہی ہے، پر مجھے پھر بھی گرمی ہو رہی ہے کیونکہ پنکھا نہیں ہے یہاں پہ، اندر ہے سب کچھ ہے، تو میں باہر بیٹھا ہوں فضا میں، ایک دل کر رہا ہے بڑی لمبی ویڈیو ریکارڈ کروں، یہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پاس وقت ہے یا نہ، تو باہر کے پھر بھی کوشش کروں گا کہ آپ کو مختصر وقت میں، یعنی جو بات میں 5 منٹ میں سمجھاؤں تو اسے 3 منٹ میں آپ کو سمجھا سکوں، کوشش یہی ہوگی۔ محمد بن سلمان، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں ایسی بہت ساری روایت ہے، تو میں خلاصہ سنا رہا ہوں، لفظ بلفظ ترجمہ، کوئی ایک روایت ہو اس کو میں ترجمہ سنوں، شاید آپ آگے پیچھے یہ سوچ لیں تو یہ ترجمہ ہے نہیں، میں بہت سارے جو احادیث ہیں، روایت ہے، ان سے خلاصہ نکال کے میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، رکھ رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ظہور مہدی کا جو سبب ہے، یعنی مہدی جو ظاہر ہوں گے، اس کا سبب یہ بنے گا کہ 3 خلافہ آپس میں جنگ کریں گے۔ شاید یہ بات آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی کہ 3 شہزادے آپس میں جنگ کریں گے جو خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، اور اقتدار پر، خلافت پر وہ جنگ کریں گے، حتیٰ کہ خلافت پر کوئی ان میں سے یعنی قائم نہیں ہوگا، کوئی ان کے ہاتھ میں اقتدار نہیں آئے گا، حتیٰ کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ہوگا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، مشابہ ہوگا، اور جس کے والد کا نام میرے والد کا نام مشابہ ہوگا، تو وہ شخص غالب آ جائے گا اور وہی خلافت سنبھالیں گے آ کر۔ اب اس چیز کو تھوڑا دیکھنا ہے، اور یہ بھی ہے ظہور مہدی، یعنی امام مہدی محمد بن عبداللہ جو ہوں گے، وہ رہائشی مدینہ کے ہوں گے، اور وہ قریشی ہوں گے، عربی ہوں گے، قریشی ہوں گے، اور مدینہ کے رہائشی ہوں گے، اور خلفاء جنگ کریں گے۔ اب ظاہر ہے
سعودی عرب میں 3 شہزادے جنگ کریں گے تو پاکستان سے تو کوئی اٹھ کے وہاں پر اقتدار نہیں سنبھالے گا، وہاں پر گورا بھی نہیں آئے گا، کوئی عراقی بھی وہاں پر نہیں آئیں گے، تو ظاہر ہے کوئی اہل مکہ میں سے ہوگا، کوئی اہل مدینہ میں سے، ریاض میں سے ہو، یعنی سعودی عرب کا جو ایریا ہے، جو اہل حجاز ہے، تو حجاز کے علاقے سے ہی کوئی بندہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے وہ کس کا بیٹا ہوگا؟ اب خلافت پر یہ لوگ لڑیں گے، کوئی ایسا تو نہیں ہے نا کوئی ایک بندہ بھاگ کے آ جائے اور بلی ہے پتہ نہیں کیا، تو خلافت پر یہ 3 لڑ رہے ہوں اور ایک بندہ آ جائے بیٹھ جائے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ایک فضا بنے گی، ایک ماحول بنانا ہوگا، یہ ترتیب ہے، ایک ممکن حالات بن جائے تو پھر ایسا ہوگا۔ وہ کیسے بنیں گے حالات، اس چیز کو سمجھیں۔ 3 خلیفہ جنگ کریں گے۔ اب آئیے سعودی عرب کے 3 خلفاء پر تھوڑا نظر دوڑائیں۔ شاہ عبدالعزیز آل سعود، ان کے 40 بیٹے تھے۔ اب ایک روایت میرے سامنے سے ابھی میں انشاءاللہ وہ کل دیکھ کے، اب یہ نہ ہو کہ میں حدیث کا نام دے دوں تو صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو واللہ عالم میرے ذہن میں وہ کلیئر نہیں ہے، تو میں آپ کو کہوں کہ اسے کیسے سناؤں۔ شاید سنی ہوئی بات ہے، فی الحال تو سنی ہوئی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے شاید ایسے کوئی ایسی حدیث نہیں دیکھی۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک خلیفہ ہوں جس کے 40 بیٹے ہوں گے اور 3 بچیں گے تو وہ جنگ کریں گے، یہ تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے۔ 40 ایک خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، تو یہ روایت ابھی فی الحال واللہ عالم، اللہ مجھے بچائے کمی کوتاہی سے، میں نے سنی ہوئی بات، میں آپ سے بھی ایسے ہی شیئر کر رہا ہوں کہ تصدیق نہیں ہے، کیونکہ آپ تصدیق کر بیٹھے میں بات کروں تو شاید میں گناہ گار ہو جاؤں، تو اس لیے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ فی الحال تو میں یہ بات کلیئر نہیں کہہ سکتا، سنی بات ہے، تو تصدیق اور خلاصہ کیا ہے اور ترجمہ کیا ہے، تو ظاہر ہے پھر بات تصدیق ہو تو بندہ آگے پھیلائے۔ اچھا، تو اس میں یہ تو کنفرم ہے 3 شہزادے جنگ کریں گے خلافت پر، حتیٰ کہ اہل بیت میں سے ایک شخص خلافت کا مستحق ہوگا، یعنی وہ اہل ہوگا، وہ اقتدار کو آ کر سنبھالیں گے، وہ اہل بیت میں سے یعنی محمد بن عبداللہ ہوں گے، یعنی مہدی جو لقب سے مشہور ہوں گے، یہ ہوں گے۔ اب شاہ عبدالعزیز کے 3 بیٹے بچ گئے ہیں، جو سگے بھائی ہیں آپس میں، وہ 3 ہی ہیں۔ اب ان کا معاہدہ یہ تھا سعودی عرب میں کہ یعنی شاہ عبدالعزیز کا یعنی ان کی جو وصیت تھی یہ تھی کہ میرے جب تک بیٹے زندہ ہوں گے تو میرے کیا کہتے ہیں پوتا وہ نہیں آئیں گے، پوتے نہیں آئیں گے، یعنی میرے بیٹوں کے بیٹے نہیں آئیں گے، یہی ہے نا، تو وہ نہیں آئیں گے، میرے بیٹے ہی آئیں گے۔ ان کی وصیت کے مطابق ایسا ہی ہوتا آ رہا ہے اور ایسا ہوا بھی ہے، اور اس پر جنگیں بھی ہوئی ہیں، اور بھائی نہ بھائی یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، یہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ 3 شہزادے لڑیں گے حتیٰ کہ قتل ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ تینوں قتل ہوں گے، مارے جائیں گے، ان میں سے کوئی اقتدار کا یعنی حقدار نہیں ہوگا، یہ نہیں آئیں گے، تو اقتدار شاید کچھ سنبھال لیں باہر کیف، یہ جنگ میں مارے جائیں گے، اور ایک تو بیچارے شہید ہوئے ہیں، اور ابھی 3 باقی ہیں، شاید ان میں سے یہ بھی ہو۔ یہ دیکھیں حدیث شریف میں اتنا ہے کہ 3 شہزادے جنگ کریں گے، تینوں خلیفہ کے بیٹے ہوں گے، کوئی یہ خلیفت کے اہل خلافت نہیں سنبھال سکیں گے حتیٰ کہ بات میں سے یہ روایت ہے، یہ تو صحیح ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، تو اس میں اور بھی روایت اس میں دوسری کتب میں بھی محدثین نے نقل کی ہیں، تو یہ تو صحیح روایت سے ہے، یہ یہاں تک ٹھیک ہے، درست ہے۔ آگے جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو زمانہ ہے موجودہ میں جو 3 خلیفہ ہیں، یہ میں اندازے سے بات کر رہا ہوں، یہ میرے اپنے یعنی میرا اپنا خیال ہے، اپنی سوچ ہے، تو یہ میں اپنے اندازے سے، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے انکار بھی سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، کیونکہ یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں نا، یہ کہ میرا خیال ہے، شاید میرا خیال غلط ہو اور سوچ غلط ہو سکتا ہے ایک بندے کا، آپ اتفاق نہ کریں تو کوئی اس میں کوئی مذاہب کا کوئی حرج نہیں ہے، تو کیونکہ میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں آپ کو جو میں سوچ رہا ہوں۔ تو 3 خلیفے ہیں، آپس میں جنگ ہے، آپ نیوز وغیرہ بھی سنتے ہوں گے، اس میں یہ ہے کہ ایک تو یورپ میں سیاسی پناہ میں ہے، تو وہ بھی لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ جو محمد بن سلمان ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیوں ہے، وہ ایک بڑے منظم طریقے سے تحریک بھی چلا رہے ہیں وہاں پر بیٹھ کے کہ یہ شخص کیوں بیٹھا ہوا ہے، اگر حق ہے شاہ سلمان کا تو وہ سنبھالے، اگر نہیں تو بیٹے کا کیوں۔
اور بیٹا محمد بن سلمان وہ اس بہانے سے بیٹھے ہیں یہاں پر اقتدار پہ، وہ کہتے ہیں میں فرما روا نہیں ہوں، مطلب میں خلیفہ نہیں ہوں، ملک نہیں ہوں۔ ملک سلمان بن عبدالعزیز جیسے ہیں ملک، یعنی خلافت یا بادشاہ نہیں ہوں، میں فرما روا نہیں ہوں، بلکہ میں ولی عہد ہوں۔ اخبار پہ دیکھتے ہیں آپ ولی عہد محمد بن سلمان لکھتے ہیں، یعنی جو یہ والی ہیں، یعنی کام تو جو سنبھالنا ہے یہ صرف کام سنبھالتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایک ہیلپر ہیں، اصل تو جو خلیفہ ہے فرما روا ہے وہ ہے سلمان بن عبدالعزیز۔ اب وہ یہ کہہ کے کام چلا رہے ہیں، اب ظاہر ہے وہ سارے اقتدار کو سنبھالے ہوئے، وہ کب اس اقتدار کو چھوڑیں گے؟ ان کا سوچ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے میں یہ سنبھالوں گا، اور والد کے بعد اب دوسرے اس پہ ٹارگٹ ظاہر ہے وہ نشانہ رکھتے ہیں، انہیں یہ چیز کھٹکتی ہے کہ یہ کیا، ابھی تو ان کے دو بھائی مزید بیٹھے ہوئے، شاہ مقرین ہے اور دوسرے جو سیاسی پناہ میں ہیں، تو یہ تینوں بھائی یعنی ایک تو ہے اقتدار پہ، دو باقی ہیں جو جنگ بھی کر رہے ہیں، تحریکیں بھی چلا رہی ہیں، اور ان کے بیٹے ماشاءاللہ بڑے طاقتور بھی ہیں اس جنگ میں، تو وہ کہتے ہیں اس شخص کو ہٹانا چاہیے، ملک کو تباہی کے دہانے لا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے محمد بن سلمان نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، اور بہت سارے لوگ خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور میں خود بھی اعتراف یعنی اس چیز کا، ماشاءاللہ بڑے ترقی کے کام کیے اور سعودیہ کو اوپر لے کر آئے ہیں، اچھے کام بھی کیے ہیں اور اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، اور لوگ بھی یہی کہیں کہ وہاں سعودیہ کے لوگ، ان کا بھی خیال یہی ہے کہ یہ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب سلمان بن عبدالعزیز وفات پا جائیں گے، اب ان کا عہدہ ختم ہونا چاہیے اصولی طور پہ، قانونی طور پہ۔ اب آپ سوچیں کہ بندہ قبضہ کیا ہوا، ایک بندہ مکمل نظام کو چڑھے کہ بادشاہ، وہ کیسے ہٹ جائیں گے؟ نہیں ہٹیں گے۔ جب ہٹیں گے نہیں، جو قانونی طور جو ان کے چاچا جو انکل ہیں وہ بننے والے تھے، وہ کیسے چھوڑیں گے؟ وہ بھی تو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ دونوں لڑیں گے۔ تو محمد بن سلمان بھی ابھی ان چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ تینوں شہزادے یعنی عبدالعزیز کے بیٹے، ان کے بیٹے پھر جنگ کر رہے ہیں، تین ہیں، شاید یہ جو جنگ ہو، یہ ہوا پھیل جائے، یہ جنگ پھیل جائے، اور بڑی جنگیں ہوئی ہیں، وہاں خون ریزی بھی ہوئے، باہر کا وہاں پر میڈیا پہ بڑے وہ وہاں پر میڈیا آزاد نہیں ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی نیوز نہیں چلا سکتے، تو وہ اپنا واقعات جمال خشوگی کے اس طرح کے واقعات بھی دیکھیں گے، باہر کے وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پھر بھی مزید میں اپنی طرف سے بھی اس بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں دے سکتا، ظاہر ہے کہ میں بھی وہاں ان لوگوں کے اندر تو نہیں بیٹھا، جو باہر کے بات ہے جو سنتے ہیں وہی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ تو یہ چیز ہے۔ اب ظہور مہدی کے لیے یہ ہوگا کہ وہ بھی عربک ہوں گے، اب اس معاملات کو سمجھتے ہوں گے۔ اب جو بڑے ابدال جنہیں نام دیا گیا ہے، 7 لوگ ہوں گے، مہدی کو تلاش کریں گے، وہ یہی چیز دیکھیں گے، وہ کہیں گے کہ بھائی مہدی ہی سنبھال سکیں گے، کوئی اور سنبھال نہیں سکے گا، تو یہ مہدی کو تلاش کریں گے کہ یہ کہیں گے کہ یہ تینوں آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ان کا کام ہی نہیں ہے، یہ تو خون خرابہ کریں گے۔ تو اس جنگ میں یہ دیکھیں ابھی مہدی کا یعنی سال وہی ہے، اس سے 2 مہینہ 3 مہینے پہلے کی بات جو فضا ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے جمرہ عقبہ اور جمرات پر خون کی ندیاں بہیں گی حج کے موقع پر، یہ مہدی سے پہلے، اب 1 ہفتہ پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، 1 ہفتہ یا 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، جب مہدی ظاہر ہوں گے یہ حج کا موقع ہوگا۔ دیکھیں مہدی ظاہر ہوں گے حج سے پہلے، 10 محرم کو ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے لوگ، یہ روایت میں ہے، صحیح حدیث میں ہے کہ 10 محرم کو لوگ بیعت کریں گے، اور یہ جمعہ کا دن ہو، یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ظہور مہدی پہلے سے ہے، مگر لوگ بیعت نہیں کریں گے، یعنی وہ مشہور نہیں ہوں گے، پھیل نہیں جائیں گے، حالات دوسروں کے، بس جو لوگ جانتے ہوں گے یا اس چیز پہ جو لوگ گہری نظر رکھتے ہوں گے وہ سمجھتے ہیں کہ مہدی آیا ہوا ایک بندہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیں ابھی فی الحال مہدی نہیں ہوں گے، وہ ایک عام شخص ہوں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے مہدی 1 رات میں نیک بنے گا، اللہ انہیں 1 رات میں صالح بنا دیں گے، 1 رات میں وہ اس طرح اس قدر یعنی وہ لائق ہو جائیں گے اقتدار کے، اللہ انہیں 1 رات میں صالح بنا دیں گے۔ مطلب 1 رات میں جو صالح بنا دیں گے، صحیح حدیث میں ہے، تو اس سے یہ واضح ہے کہ اس سے پہلے یہ شرط نہیں ہے کہ مہدی صالح ہو، مہدی کا پہلے صالح ہونا شرط نہیں ہے، کیونکہ اللہ جب انہیں 1 رات میں صالح بنیں گے تو ظاہر ہے تو صالح کو کیسے صالح بننا ہے، صالح نہیں ہوں گے تو گناہگار بھی تو نہیں ہوں گے، مہدی ہے، اللہ ایک گناہگار کو کیسے بنیں گے مہدی؟ باہر کیف یعنی وہ ان معاملات میں ایسے ہی چل رہا ہو جیسے عام لوگ، یعنی جو گمراہ بھی نہیں
भटका हुआ भी नहीं, पर नेक होंगे, इतने ज्यादा नेक नहीं होंगे जो उन्हें यानी इल्हाम हो या कश्फ हो, और ये चीज़ें पहले नहीं होंगी। उन्हें खुद भी पता नहीं होगा कि मैं महदी हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि एक रात में उन्हें अल्लाह बता देंगे, नेक सालेह बना देंगे, एक रात में उन्हें ये भी पता चलेगा कि मैं महदी हूँ। लेकिन लोग इससे पहले उन्हें तलाश कर रहे होंगे कि ये बंदा जो है ये हकदार है, ये बंदा इस निज़ाम को संभाल सकेगा। सऊदीया को याद रहे, वो पूरे मुल्क पे तो लोग कहेंगे ना कि ये तो कंट्रोल संभाल लेगा, बाहर का असल में हालात सऊदीया के खराब होंगे आपने, तो लोग इस वजह से इन्हें तलाश कर रहे होंगे। अब ये जो जंग होगी, ये शाह जो बड़े लोग हैं अरबिक, ये जो इख्तियार पे हैं, ये अपनी जंग में मसरूफ होंगे। जमरात में खून बहेगा, ये हज का मौका होगा, शायद हज का दिन हो, तो यानी खून की नदियां बहेंगी। क्यों? क्योंकि ये भी हदीस शरीफ में है कि ऊपर से एक आवाज़ आएगी, तो उसमें ये है कि बाहर का भी ये रिवायत ज़ईफ़ है, तो इसमें फ़र्जियत को मैं साबित नहीं कर रहा, यहाँ पर ज़ईफ़ रिवायत भी चल सकते हैं, मगर मैं इसमें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यानी इस तरह हालात होंगे। ये सही रिवायत है कि यहाँ जमरात पे खून बहेगा, जमरा उक़बा पे, और इस तरह खून की नदियाँ बहेंगी, और ये लोग आपस में लड़ेंगे, और ये जीन को और सवारियों को बतौर असला इस्तेमाल करेंगे। हदीस शरीफ में आता है, ज़ाहिर अजीम सवारी क्या होंगे, मतलब गाड़ियाँ एक दूसरे पे चढ़ाएंगे। अब घोड़े तो हैं नहीं, उस वक्त भी नहीं होंगे, तो जीन वगैरह मतलब गाड़ियों में कुछ चीज़ या इस तरह आलात जो होंगे, तो वो इन चीज़ों को असलहा बनेंगे। गाड़ी एक दूसरे पे चढ़ा दें, ये चीज़ें ज़ाहिर खून तो फिर बहना है, या आपस में खाना जंगी करेंगे। अच्छा, पिछले जंग में भी कुछ ऐसी हवा उठी थी, ये लोग इख्तलाफ कर रहे थे, और शाह मकरीन के बेटे इकट्ठे हुए, क्योंकि जब ये इख्तियार संभालते हैं तो या जुमे में या हज के मौके पे, जुमे में ये लोग इकट्ठे होते थे, एक दूसरे पे बेयत करते हैं, यानी सऊदी जो शूरा का जो उसूल है वो बेयत भी करते हैं। ये वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ यानी बड़े लोग इख्तियार में इकट्ठे होके तो असम्बली में बैठते हैं, तो जो सदारत जिनको देते हैं तो उनसे हल्फ लेते हैं, तो ये लोग हरम में बैठ के वहाँ उनसे हल्फ लेते हैं और बेयत भी करते हैं। तो पिछले हज के मौके पे शाह मोहम्मद बिन सलमान ने लोगों को इकट्ठा ही नहीं होने देता, कि ये इकट्ठा ही ना हो तो ये सब कुछ हो ही ना, और दूसरे इस इंतजार में थे लोग इकट्ठे होंगे तो हम उन्हें संभाल लेंगे, हम इक़्तिदार को संभाल लेंगे। इक़्तिदार का कब्जा अगर ये सब कुछ होगा तो ये हरम ही है, दारोमदार यहाँ पर है। भारत में सारे मामलात जो हैं, जो कुछ भी है, ये फिलहाल एक अंदाजे हैं, क्या होगा क्या नहीं, ये मामलात तब होंगे जब तक सलमान बिन अब्दुल अजीज जिंदा हैं। इनके वफात के बाद ये कोहराम मचेगा, लोग मोहम्मद बिन सलमान को हटाएंगे, लेकिन ये नहीं हटेंगे तो जंग करेंगे, इक़्तिदार पे या खून रेज़ी करेंगे, तो तीन खलीफा आपस में लड़ेंगे। तो इस नौइयत में, इस वजह से तो ये वजूहात होंगे, फिर लोग महदी को सर्च करेंगे कि आ जाएं, आप इक़्तिदार के हकदार हैं, तो इस मामले पे ज़ुहूर महदी होगा। ज़ुहूर महदी असल जो सबब है ये है। अब मोहम्मद शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज वल्लाहु आलम कब तक जिंदा है, अल्लाह इन्हें हयात दे, अल्लाह इन मुसीबतों से बचाए, फितरों से बचाए, और ये दिन हम ना देखें, और बड़े ख़तरनाक दिन होंगे। और ये जंग उम्मत मुस्लिमा पर थोड़ा, क्या कहूँ, आप खुद समझदार हैं, और वल्लाहु आलम क्या कुछ होने जा रहा है। बाहर कैफ मोहम्मद बिन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज इस वक्त यानी 100 से 5 साल कम, तो 100 से ऊपर कौन जाता है, तो 5 साल कर लें, 3 साल कर लें, तो ज़िंदगी का कोई पता नहीं। इनके मौत के बाद, वफ़ात के बाद बहुत कुछ होगा। इनकी वफ़ात से ही महदी का लिंक, महदी के ये जो कहानी है महदी की, इससे ये सब कुछ जुड़ी हुई है। तो क्या होगा, ये अंदाजे हैं, आप इख्तिलाफ राय हक ये आपको हासिल है, तो इस चीज़ को मज़ीद भी आके चलेंगे। तो ये मैंने वो चीज़ बताई है आपको, यानी हेडलाइन इशारतन मैंने आपको एक उन्वान दे दी है, इस पर मज़ीद तफसील से आगे बात करेंगे। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, फ़कत याद रखिए, मैं बार बार आपको करूँ, ये अंदाजे हैं, अंदाजे गलत भी साबित होते हो सकता है ऐसे ना हो, और 100% ऐसे गलत हो जो हमारे अंदाजे हैं, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है, गैब का इल्म किसी के पास नहीं है। अंदाजे कभी सच भी साबित होते हैं। तो ये सब कुछ है, ये सूरत हाल मैंने आपके सामने शेयर की है। इससे आप क्या इख्तिलाफ रखते हैं, क्या सोचते हैं, तो वो आपको मालूम है। तो इंशाल्लाह कल फिर भी इसी मौजू पे इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो आज के लिए फिर अपने भाई अब्दुल वहीद अल हुसैनी को इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए
اللہ حافظ.